چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پروگرام کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحدتاً، کہ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے، درود پاک پڑھے گا، صلی اللہ علیہ وملائکتہ سبعین صلاۃً، اس پر اللہ تعالی اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ رحمت بھیجیں گے۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں تو اللہ کی 70 رحمتیں بندے پر نازل ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو فرشتوں کی 70 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یوں کہیں کہ بندہ اللہ کی رحمتوں کے حصار میں آ جاتا ہے۔ تو کتنا پیارا یہ وظیفہ ہے اگر ہم اسے معمول بنا لیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والے بن جائیں، انشاءاللہ ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ آئیے قرآن پاک کی ہم تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی۔ تم فرماؤ میں منع کیا گیا ہوں کہ انہیں پوجوں جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، جبکہ میرے پاس روشن دلیلیں میرے رب کی طرف سے آئیں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ رب العالمین کے حضور گردن رکھوں۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر پانی کی بوند سے، پھر خون کی پھٹک سے، پھر تمہیں نکالتا ہے بچہ، پھر تمہیں باقی رکھتا ہے کہ اپنی جوانی کو پہنچو، پھر اس لیے کہ بوڑھے ہو۔ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تم میں کوئی پہلے ہی اٹھا لیا جاتا ہے، اور اس لیے کہ تم ایک مقرر وعدے تک پہنچو، اور اس لیے کہ سمجھو۔ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی ہے کہ جلاتا یعنی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، پھر جب کوئی حکم فرماتا ہے تو اس سے یہی کہتا ہے کہ ہو جا، جبھی وہ ہو جاتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ، کیا تم نے انہیں نہ دیکھا
جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں أَنَّى يُصْرَفُونَ کہاں پھیرے جاتے ہیں؟ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون وہ جنہوں نے جھٹلائی کتاب اور جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا وہ ان قریب جان جائیں گے۔ إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون جب ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور زنجیریں گھسیٹے جائیں گے کھولتے پانی میں، پھر آگ میں دہکائے جائیں گے۔ ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله پھر ان سے فرمایا جائے گا کہاں گئے وہ جو تم شریک بتاتے تھے اللہ کے مقابل؟ قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا کہیں گے وہ تو ہم سے گم گئے بلکہ ہم پہلے کچھ پوچھتے ہی نہ تھے۔ كذلك يضل الله الكافرين اللہ یوں ہی گمراہ کرتا ہے کافروں کو۔ ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون یہ اس کا بدلہ ہے جو تم زمین میں باطل پر خوش ہوتے تھے اور اس کا بدلہ ہے جو تم اتراتے تھے۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا جاؤ جہنم کے دروازوں میں اس میں ہمیشہ رہنے، فبئس مثوى المتکبرین تو کیا ہی برا ٹھکانہ مغروروں کا۔ فاصبر ان وعد اللہ حق تو تم صبر کرو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون تو اگر ہم تمہیں دکھا دیں کچھ وہ چیز جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے یا تمہیں پہلے ہی وفات دیں، بہرحال انہیں ہماری ہی طرف پھرنا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے نور سے ہمارے دلوں کو منور کرے اور ہمیں اللہ پاک روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنائے۔ یقیناً بندہ جب اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے تو دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، دل کو قرار نصیب ہوتا ہے، بے چینی انسان کی دور ہوتی ہے، دل میں ایک سکون کی کیفیت انسان محسوس کرتا ہے۔ ایک حکایت ہے، فرضی حکایت ہے۔ طارق ایک مرتبہ دریا کے کنارے بیٹھا ہے اور لہروں کو دیکھ رہا ہے۔ معمول بن گیا طارق کا کہ ہر روز آتا ہے اور نہر کے کنارے بیٹھتا ہے، لہروں کو دیکھتا ہے، وہاں کا سناٹا، خاموشی اسے کچھ اطمینان دیتا ہے۔ اتفاقاً ایک مرتبہ طارق کا دوست محمود وہاں سے گزرا اور محمود نے کہا، آپ طارق یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ سکون کی تلاش میں ہوں، گھر میں بچے ہیں، بیوی ہے، شور ہے، بچے تنگ کرتے ہیں، نیند پوری نہیں ہو رہی، تنگ آ گیا ہوں۔ جب تنگ آتا ہوں تو پھر میں نہر کی طرف آتا ہوں، یہاں لہریں دیکھتا ہوں، پانی کی آواز اور یہاں کا کچھ اطمینان، سکون مجھے مل جاتا ہے۔ محمود نے کہا کہ آؤ میں تمہیں ایک اچھے سے حکیم کے پاس لے کر جاتا ہوں جو تمہاری اس بیماری کو، تمہاری اس تکلیف کو ختم کر دے گا۔ ایک گاؤں میں طارق حکیم کے پاس جاتا ہے، حکیم نے نبض دیکھی، کہا کہ دیکھو جو میں تمہیں علاج بتاؤں تم وہ کرو گے؟ کہا کہ میں بالکل کروں گا۔ حکیم نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم ایک مرغا لے لو۔ بچوں کا شور کیا کم تھا کہ ایک مرغا بھی لے لوں۔ بہرحال طارق نے مرغا لے لیا۔ جیسے آ کے گھر میں مرغا رکھا تو مرغے کا شور اور بچے مرغے کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور مرغ شور کر رہا ہے، بے چینی مزید بڑھ گئی۔ 3 دن کے بعد حکیم نے بلایا تھا، اپنے وعدے کے مطابق 3 دن بعد طارق دوبارہ جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے
کہ شور تو بڑھ گیا ہے، بے چینی بڑھ گئی ہے میری، میرا مرض بڑھ گیا ہے۔ اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ ایک کتا رکھ لو۔ مرتا کیا نہ کرتا، ایک کتا بھی لے لیا اور اسے باہر باندھ دیا۔ اب کیفیت یہ ہو چکی ہے کہ بچوں کا شور تھمتا ہے تو کتا بھونکنے لگتا ہے، کتا چپ ہوتا ہے تو مرغ یہ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ یوں دن رات بے چینی میں گزر رہے ہیں، 3 دن اسی کرب میں تکلیف میں گزرے۔ حکیم کے پاس گیا اور حکیم سے جا کر کہتا ہے کہ یہ حالات ہو چکے ہیں۔ حکیم نے کہا ایسا کرو ایک گدھا رکھ لو اور 3 دن بعد میرے پاس آ جانا۔ اور اب اس نے گدھا بھی رکھا، یہاں تک اب شور اتنا بڑھ چکا ہے کہ محلے کے لوگ بھی آ کر کہتے ہیں خدا کے لیے ہمارا کچھ خیال کر لو، تمہارے بچوں کا شور نہیں تھمتا تو کتا شروع ہو جاتا ہے، مرغ کی آوازیں آنے لگتی ہیں، اور اب تو تم نے گدھا رکھ لیا ہے۔ بہرحال 3 دن جب گزرتے ہیں، اب بہت بے چین ہے، بے قرار ہے کہ اب یہ کیسا علاج ہو رہا ہے۔ حکیم کے پاس جب پہنچا اور حکیم سے جا کر کہتا ہے کہ اب بس ہو چکی ہے۔ کہا کہ ایسا کرو کہ گدھے کو بیچ دو، جتنی قیمت پہ بھی بکتا ہے بیچ دو۔ آدھی قیمت میں طارق نے آج گدھا بیچا، گھر میں آیا، آج کچھ سکون تھا، کچھ نیند ہو گئی طارق کی۔ اگلے دن جب پھر جاتا ہے اور حکیم کے پاس، حکیم نے کہا اب ایسا کرو کتے کو بھی گھر سے نکال دو۔ دوسرے دن طارق نے کتے کو گھر سے نکالا، اب مزید طارق کو گھر میں سکون مل رہا ہے، نیند آ رہی ہے، اطمینان مل رہا ہے۔ 3 دن کے بعد جب اب طارق جاتا ہے حکیم کے پاس تو حکیم نے کہا کہ مرغ کو گھر سے نکال دو۔ جیسے ہی سنا کہ مرغ، یہ تو بچے میرے مرغ کے ساتھ مانوس ہو چکے ہیں، اس نے ہاتھ جوڑے، کہا کہ حکیم صاحب وعدہ کیا تھا میں نے آپ سے کہ آپ کی ہر بات مانوں گا، علاج کرواؤں گا آپ سے، آپ مرغ کو گھر سے نہ نکالیں، چونکہ انہی کے ساتھ میرے بچوں کا دل لگ چکا ہے، مرغ کے ساتھ میرے بچوں کا دل لگ چکا ہے۔ حکیم نے کہا نہیں تم گھر سے نکالو۔ بہرحال اسے ذبح کیا، کھا لیا۔ اب بڑا بے چین سا ہے کہ میں نے کیوں ذبح کر دیا۔ بہرحال لیکن دوسری طرف آج اسے مزید سکون کی نیند آ رہی ہے۔ جب اگلے دن حکیم کے پاس جاتا ہے، حکیم کہتا ہے کہ اب ایسا کرو بیوی اور بچوں سے بھی اپنی جان کو چھڑا لو، بیوی بچوں سے اپنی جان چھڑاؤ۔ اللہ اکبر، کہتا ہے کہ رونے لگ پڑا طارق، کہا کہ میں بیوی بچوں سے کیسے جان چھڑاؤں، کہا کہ ان کو نانی کے گھر بھیج دو۔ کہا کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، میں کیا کروں گا۔ حکیم نے کہا دیکھو میں تمہیں یہی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، اب اسے چونکہ سکون مل رہا تھا، اب بچوں کا شور نہیں لگ رہا تھا، بچوں کی وہ کیفیت اب وہ اسے تکلیف نہیں دیتی تھی۔ اس نے کہا کہ حکیم نے کہا کہ میں جو آپ کو سمجھا رہا تھا وہ بات یہی ہے، سکون باہر نہیں ہے، سکون آپ کے اندر ہے، آپ اپنے اندر سکون کو تلاش کریں، آپ کے اندر ہے سکون، آپ خود دیکھیں گے کہ سکون کہاں ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہی کیفیت ہے، آج ہم بھی سکون کی تلاش میں مارے ادھر ادھر پھرتے ہیں۔ یاد رکھیں سکون ٹھنڈے کمرے میں نہیں ہے، سکون دل کی کیفیت کا نام ہے، جسے نصیب ہو جائے۔ کسی کو ٹھنڈے کمرے میں بھی نیند نہیں آتی، کسی کو دوائی لے کر بھی نیند نہیں آتی، نیند کی گولیاں بھی لے رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی، اور کوئی فٹ پاتھ پہ بھی سکون کی نیند سو رہا ہے، اطمینان سے سو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اطمینان اور سکون نازل سب کو اللہ تعالیٰ اطمینان اور سکون کی کیفیت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آج ہمارے پروگرام کا موضوع رہے گا سکون کے حوالے سے انشاءاللہ ہم مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم عمر بھائی سے کلام سنتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں گے۔ جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کب کا رسوا
مجھے اعمال میرے کر دیتے ہیں، کب کا رسوا مجھے اعمال میرے کر دیتے ہیں، میری قسمت کے ملا تجھ سا خطا پوش مجھے، میری قسمت کے ملا تجھ سا خطا پوش مجھے، بوئے گل مانگنے آئے میرے ہونٹوں سے مہک، بوئے گل مانگنے آئے میرے ہونٹوں سے مہک، چومنے کو تیرے مل جائیں جو پاپوش مجھے، چومنے کو تیرے مل جائیں جو پاپوش مجھے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں اونچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں اونچے بسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش
پھرتے مردے جلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں جب یاد آ گئے ہیں میرے آقا جب یاد آ گئے ہیں مدینے والے جب یاد آ گئے ہیں صلی اللہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے ہم سے فقیر بھی اب تیری اٹھتے ہوں گے ہم سے فقیر بھی اب تیری اٹھتے ہوں گے اب تو غنی کے در پر اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے آنے دو یا ڈبو اب تو تمہاری جانب آنے دو یا ڈبو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے اللہ کیا جگنا بھی نہ سرد ہوگا
کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے۔ وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے قطرہ کسی نے، یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے، یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے، ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، ارے یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، واللہ واللہ دریا بہا دیے ہیں، دور پہ بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دور پہ بہا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو، جس سمت آ گئے ہو، سیکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو، سیکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو، سیکے بٹھا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے الجھے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، اونچے بسا دیے ہیں، ان مہکنے دل کے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے ہی اتنا پیارا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے، اللہ پاک
قرار نصیب فرماتا ہے، دل کو چین نصیب فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی مٹھاس ہی ایسی ہے، حضور کے نام کی مٹھاس ہی ایسی ہے کہ بے چین دل کے لوگ جب حضور کو پکارتے ہیں انہیں قرار نصیب ہو جاتا ہے۔ دکھ درد میں اگر کو پکارا جائے تو لوگ اپنے دکھوں کو بھول جاتے ہیں، حضور کی محبت میں گم ہو جاتے ہیں۔ کیوں نہ گم ہو، اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم بنائے ہی ایسے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے ہی اتنی مبارک، ہے ہی اتنی پیاری ذات ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمیں نصیب فرمائے اور آخری سانس تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہی ہم رہیں، جینا بھی حضور کی محبت میں ہو، دنیا سے جانا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہو۔ یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، حضور کے ذکر میں ہی دل کو سکون ملتا ہے، حضور کے ذکر میں بھی دل کو سکون ملتا ہے، چین ملتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع سکون ہے، انشاءاللہ سکون کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ میں نے جیسے انٹرو میں بھی کہا تھا، آپ سے پھر میں ایک مرتبہ کہوں گا ہمارے ساتھ رہیں، مبلغین سے بھی انشاءاللہ بڑی پیاری پیاری باتیں سنیں گے سکون کے حوالے سے۔ یقیناً آج اگر ہم معاشرے میں سروے کریں، ہم دیکھیں بے سکونی بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ کیا وجوہات کیا ہیں، کیوں ہے اس قدر بے سکونی؟ انشاءاللہ ہم ان وجوہات پر، ان اسباب پر، ان عوامل پر گفتگو کریں گے کہ جن کی وجہ سے بے سکونی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن ہمیں پتہ تو ہو سکون کی اہمیت کیا ہے، سکون کیوں ضروری ہے زندگی میں۔ میں چاہوں گا احمد بھائی آپ سے ہی یہ سوال کیا جائے کہ سکون اس کی زندگی میں، ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے اور کیوں یہ سکون اتنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے اندر ہر انسان اس وقت اس بات کا متلاشی ہے کہ اسے سکون نصیب ہو، جی سکون مل جائے، بالکل، اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ کئی وجوہات ہیں وہ کیوں چاہتا ہے۔ انسان کا ذہنی طور پر تندرست و توانا ہونا اس بات پر منحصر ہے کہ اسے سکون ملے۔ انسان سکون میں ہوگا تو اس کا ذہنی توازن، ذہنی تندرست رہے گا، وہ اسی طور پر اس کا ذہن صحیح طریقے سے کام کر پائے گا۔ یعنی ذہنی طور پر انسان کے لیے سکون بہت ضروری ہے، کہ سکون نہ ہو تو انسان ذہنی طور پر اطمینان میں نہیں ہوتا۔ اسی طرح جسمانی طور پر بھی صحت کے لیے، جسمانی صحت کے لیے یہ سکون بڑا ضروری ہے کہ اگر سکون ہو تو اس صورت کے اندر لکھا گیا کہ انسان کے جو ہارمونز ہوتے ہیں یہ متوازن کام کرتے رہتے ہیں، انسان کا بلڈ پریشر ٹھیک رہتا ہے، دل کی دھڑکن صحیح ہوتی ہے، قوت مدافعاتی جو نظام ہے انسان کے پاس اس کا یہ درست طریقے سے کام کرتا ہے۔ تو جسمانی صحت کے لیے بھی اس طرح سے یہ سکون بہت ضروری ہے، اور خاص طور پر ایک مسلمان کے لیے روحانی قوت کے اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے بھی سکون بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ روح کی غذا جسے کہا جاتا ہے، روح کی غذا جسے کہا جاتا ہے۔ اور اسے یوں بھی کہہ لیں کہ چونکہ مسلمان کے لیے کیا ہے کہ وہ رب کو یاد کرے، مراقبہ کرے، ہاں، تو اس کے لیے سکون ضروری ہے۔ جی، وہ اللہ کو یاد کرے، نماز قائم کرے تو اس کے لیے سکون ضروری ہے۔ رب کو یاد کرنے کے لیے جب وہ بیٹھے اور عبادتیں جو کرے تو اس عبادت کے اندر سکون ضروری ہے، تاکہ ان عبادتوں کے ذریعے وہ پھر ارتقاء کرے، ترقی کرے، روحانی طور پر اوپر چڑھتا جائے۔ اسی طرح فیصلہ سازی کے لیے جب کسی نے کوئی فیصلہ کرنا ہو، کسی حوالے سے کوئی لائحہ عمل تیار کرنا ہو، اگر سکون نہ ہو وہ نہیں کر پاتا، فیصلہ انسان نہیں کر پاتا۔ اور اسی طرح انسان جو ہے وہ حکمت عملی تیار نہیں کر پاتا۔ ان سب چیزوں کے لیے بھی سکون بڑا ضروری ہے۔ تو پتہ چلا سکون یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور انسان کی زندگی کے اندر سکون ہو تو اسے ذہنی صحت بھی نصیب ہوتی ہے، جسمانی صحت بھی نصیب ہوتی ہے، روحانی صحت بھی نصیب ہوتی ہے، اس کی حکمت عملی بھی درست بنتی ہے، اس کے فیصلے بھی صحیح ہوتے ہیں، اور یہ سارے معاملات سکون کے ساتھ ہی درست ہوتے ہیں۔ جی کیا بات ہے۔ یقیناً سکون کی انسان کی زندگی میں بڑی ہی اہمیت ہے۔ اگر ہم جیسے ہمارے احمد بھائی نے فرمایا کہ اگر ہم اپنی صحت کو ہی دیکھیں، کتنی پیاری بات ہے کہ اگر ہم سکون میں ہوں ہماری صحت اچھی رہے گی۔ جب آپ کی صحت اچھی ہے آپ کے سارے معاملات اچھے ہوں گے۔ آپ جاب کر رہے ہیں، آپ کا کام بڑا وی آئی پی ہوگا، آپ کام بڑا بہترین انداز میں کریں گے۔ اچھا آپ پڑھ رہے ہیں، آپ پڑھائی بھی بڑی بہترین کریں گے، اچھے مارکس آئیں گے، اچھے نمبروں سے پاس ہوں گے آپ۔ یعنی آپ ہر شعبہ زندگی سے جو تعلق رکھنے والے ہیں ان کی زندگی میں جب سکون ہے
صحت اچھی ہے ان کے آگے کے معاملات بھی اچھے ہیں. اگر کسی نے ڈاکٹر بننا ہے اور بے سکونی کی زندگی خود گزار رہا ہے اور بے چین ہے، وہ جب بے چین ہے، صحت اس کی اپنی خراب ہے، اب وہ جب سیکھے گا تو وہ کیا سیکھے گا، وہ کیا پڑھے گا، کیا کرے گا، اور پھر جب کل معاشرے میں اگر ڈاکٹر بن کر سامنے آتا ہے تو وہ کیسا ڈاکٹر بنے گا. اسی طرح انجینئر ہے، دیگر ایکس وائی زی جو جس نے بننا ہوتا ہے. تو یہ انسان کی زندگی کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے ایک بہت اہم ہے. اور پھر مدنی چینل کے ناظرین، بسا اوقات ہم کچھ چیزیں پڑھتے ہیں کہ یہ والے عوامل ہیں، یہ چیزیں ہیں جن کو ہم اپنائیں گے اور ہماری زندگی میں سکون آ جائے گا. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں نے اپنی زندگی بڑی پرسکون گزاری ہے، اس کی زندگی کا ایک حصہ سکون کے ساتھ گزرا ہے. ان میں سر فہرست ہمارے اسلاف آتے ہیں، ہمارے بزرگان دین آتے ہیں. ان کی زندگی میں سکون کیا رہا، کیسے رہا، ان کی زندگی پرسکون کیسے رہی. سعد بھائی اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مضمون بھی ہمارا موضوع بھی سکون کے حوالے سے ہے، اور اگر دیکھا جائے تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو حقیقی تعلیمات ہیں وہ ہم تک پہنچائی ہمارے اسلاف کرام، ہمارے علماء نے ہیں. تو اب اگر اسلاف کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو ہمارے اسلاف کرام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں جو سکون کے حوالے سے ہمیں ارشاد فرمایا کرتے تھے، ان میں سے ایک بڑی کمال بات حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا سکون تو صرف اللہ کی ملاقات میں ہے. مومن کا سکون تو صرف اللہ کی ملاقات میں ہے کہ جب بندہ اللہ سے ملاقات کرنے کا شوق رکھتا ہے تو پھر اس کو موت پیاری لگتی ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ جب میں دنیا سے جاؤں گا، مروں گا تو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. کیا بات ہے. تو اب دیکھیں مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ مومن اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہے. جب اللہ کا خوف رکھتا ہے تو دنیا کے سارے خوف اس کے دل سے نکل جاتے ہیں. اور حدیث قدسی بھی آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ میرا خوف اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے تو پھر پورے جہاں سے میں اس کو بے خوف کر دیتا ہوں. تو جب اللہ رب العالمین کا خوف دل میں آتا ہے، یعنی آخرت کی بندہ تیاری کرتا ہے، تو دنیا کے خوف اس کے دل سے نکل جاتے ہیں. پھر دنیاوی ٹینشن اس کے دل میں نہیں آتی، اس کو جو پریشان کرنے والی چیزیں دنیا کے اندر وہ نہیں کرتی. بلکہ اگر بندہ تقوی اختیار کر لے، یعنی اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل کے اندر رکھے، تو پھر رب کائنات کا وعدہ ہے قرآن مجید میں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے مصیبتوں سے نکلنے کے راستوں کو آسان فرما دیتا ہے. پھر وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پھر اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. یعنی آج بندہ پریشان ہے کہ جناب ہمارا بزنس نہیں چل رہا، کہیں جاب ڈھونڈنے جاتا ہوں وہاں پر جاب نہیں مل رہی، پیسوں کے حوالے سے، مالی حوالے سے بندہ بڑا پریشان ہے. دور بھی ایسا چل رہا ہے، دور بھی ہر بندہ ہی تقریباً ہر دوسرا بندہ، یا تقریباً یوں کہہ لیں کہ ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ پریشان ہے، مہنگائی کے اعتبار سے پریشان ہے. تو اب اگر یہاں پر دیکھا جائے تو بڑا کمال فارمولہ ہمیں عطا کیا گیا کہ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اگر تم دل میں اللہ رب العالمین کا خوف رکھ لو گے تو دنیاوی مال کی جو ٹینشن ہے تمہیں نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تمہیں وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں تمہارا وہم و گمان نہیں ہوگا. اور پھر اللہ رب العالمین نے کیا آگے ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اسے کافی ہے. تو یہ اسلاف کی تعلیمات ہیں کہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ مومن کا سکون تو اللہ رب العالمین کے دیدار میں ہے. شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قوت القلوب کے اندر بڑی کمال بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے جو فرشتے ہیں انسانی تعداد کے مطابق روزانہ عرش کے نیچے سے گزرتے ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا دیدار نصیب ہو جائے، دیدار الہی کے متمنی ہوتے ہیں، اس لیے وہ عرش الہی کے نیچے سے گزرتے ہیں. لیکن جب رب کائنات کی ذات کی تجلیات میں سے ایک تجلی ان پر پڑتی ہے تو سارے جل کر راکھ ہو جاتے ہیں. جیسا کہ پروانہ شمع پر اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے، ایسے وہ سارے فرشتے قربان ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اگلے دن دوبارہ نئے فرشتے آتے ہیں اور ان کا بھی شوق یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا دیدار کرنا ہے. حالانکہ ارشاد فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک فرشتہ ایسا ہے کہ اگر تمام آسمانوں اور زمینوں کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، اتنا بڑا فرشتہ ہے. لیکن اس کے باوجود تمنا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا دیدار کرنا. اور مومن
جب جنت کے اندر جائے گا تو تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت جو اس کو ملنی ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کا دیدار ہے. اور یہاں تک علماء فرماتے ہیں کہ مومن کو جنت میں جو رب کا دیدار ہوگا وہ بھی اس کے مقام کے اعتبار سے ہوگا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو سال میں ایک مرتبہ ہوگا, کچھ ایسے ہوں گے جن کو مہینے میں ایک مرتبہ ہوگا, کچھ ایسے ہوں گے جن کو ہفتے میں ایک مرتبہ ہوگا. اور علماء فرماتے ہیں کہ اگر جن کو روزانہ یا ہفتے میں ایک مرتبہ دیدار ہو اور کبھی وہ دیدار الہی سے محروم ہو جائیں تو وہ جنت کے اندر ایسے چیخیں گے جیسے جہنم میں جہنمی عذاب کی وجہ سے چیختے ہیں. یعنی دیدار الہی کتنی بڑی نعمت ہے. تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان اگر اس کی گہرائی میں جائیں, مومن کا سکون تو اللہ کی ملاقات میں ہے. تو پھر وہ مرنے یعنی موت کو پسند کرتا ہے کہ اگر میں قبر میں جاؤں گا تو قبر میں جا کر تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہونا ہے. پھر یہاں سے یہ عالم برزخ طے کر کر عالم حشر میں, اور پھر وہاں سے انشاءاللہ جنت میں جب جائیں گے تو جنت میں اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے. تو سب سے بڑی یہ جو اسلاف یعنی امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول ہے, بڑا کمال قول ہے. اس کی اگر ہم گہرائی کے اندر جائیں مزید نکات بھی نکل سکتے ہیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب علم والا مرتا ہے, عالم مرتا ہے, جب قبر کے اندر جاتا ہے تو اس کے علم کو ایک شکل کے اندر متشکل کر دیا جاتا ہے, ایک شکل کے اندر بنا دیا جاتا ہے. اب وہ جو شکل کے اندر اس کا علم بنتا ہے وہ قبر کے اندر اس کو سکون پہنچاتا رہتا ہے. اب دیکھیں دنیاوی زندگی تو مختصر ہے نا, اصل ہمیں دنیاوی سکون تو پانا ہے لیکن ساتھ اخروی سکون بھی پانا ہے. تو اخروی سکون مسلمان کا تو یہی ہے, نظریہ ہی یہ ہے اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ جہاں ہم دنیا کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہیں پر ہم اپنی آخرت کے بارے میں فکر کریں. ہماری آخرت کس طرح پرسکون ہو, ہماری عاقبت کس طرح پرسکون ہو, ہماری قبر کس طرح پرسکون ہو جائے. کل قیامت والے دن محشر کے میدان میں کچھ لوگ تو کھڑے ہوں گے, 50,000 سال کا طویل ترین دن ہوگا, لیکن کچھ لوگ جب سورج 1 میل کے فاصلے پر آگ برسائے گا اور سیدھے رخ کے ساتھ, وہاں پر کچھ لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. کتنے خوش نصیب ہوں گے, ان کے سکون کا عالم کیا ہوگا جو رحمان کے عرش کے سائے میں ہوں گے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم بات کر رہے ہیں اسلاف کے سکون کے اوپر. آپ غور کریں, اسلاف کی زندگیوں کو آپ پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو جو پرسکون بنایا ہے وہ کیا کیا وجوہات ہیں, کیوں یہ اللہ والے سکون میں ہے. آپ کو بہت بڑی وجہ آپ کو یہی ایک کامن ملے گی. یہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے اولیاء گزرے ہیں یا گزریں گے یا آج کے اس دور میں موجود ہیں, ان کا ایک ہی کام ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا, اللہ تعالیٰ کی یاد کرنا. کہا نا, نہ دنیا سے, نہ دولت سے, نہ گھر آباد کرنے سے, نہ دنیا سے, نہ دولت سے, نہ گھر آباد کرنے سے, تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. نقیب بھائی, ہم سکون کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ اصلی اور حقیقی جو سکون ہے یہ کیا ہے, اور پھر وہ کیا ذرائع ہیں جو ہم اپنائیں اور ہم اصلی سکون تک پہنچ جائیں. چونکہ دیکھیں, ایک تو یہ بھی ہے کہ آج معاذ اللہ آج کے اس دور میں کوئی سکون کی تلاش میں معاذ اللہ شراب پیتا ہے, سکون کی تلاش میں شراب پی رہا ہے, نشہ کر رہا ہے. سکون کی تلاش میں وہ فلمیں دیکھتا ہے, ڈرامے دیکھتا ہے, گانے باجے سنتا ہے, گانا سن کے کہتا ہے مجھے سکون مل رہا ہے معاذ اللہ. تو کیا یہ سکون ہے؟ اور اصلی پھر یہ ارشاد فرما دیں کہ یقیناً یہ سکون نہیں ہے. اصلی سکون کیا ہے اور اس کے ذرائع کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا سوال کئی جہات سے ہو گیا. تو سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ اصلی سکون اس کا کرائیٹیریا کیا ہے. جی, ہر ایک نے اپنا الگ اس کی حدود رکھی ہوئی ہے کہ سکون اسے کہیں گے. کوئی کہتا ہے کہ اگر میں اتنا مال کما لوں تو پھر سکون ہے, یہ منصب حاصل کر لوں تو سکون ہے, یہاں پہنچ جاؤں تو سکون ہے. ہر ایک نے اپنا الگ الگ معیار رکھا ہے سکون کا. تو سکون اصل کیا ہے, قرآن پاک نے چند لفظوں میں بیان فرما دیا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جو دلوں کا اطمینان ہے یہ سکون ہے. تو اس دلوں کے اطمینان کو دیکھیں, موجودہ دور کو دیکھیں, اور آج کے دور میں بڑھتی ہوئی جو لوگوں کے اندر بے سکونی کی وجہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ
جو ایک تعداد ہے وہ اللہ کے دیے ہوئے پہ راضی نہیں. آج سب سے بڑی چیز کی ضرورت ہے قناعت. قناعت. اب جس کو دن میں 2 وقت کا کھانا مل رہا ہے وہ کہہ رہا 3 وقت کا کیوں نہیں مل رہا, وہ 2 وقت پہ خوش نہیں ہے. اللہ اکبر. پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قناعت آدھی معیشت ہے. اچھا سبحان اللہ. فضول خرچی سے بچنے کے لیے آج ویسے ہی پیپر لیس کا دور ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیں اور قرآنی آیت کو دیکھیں. قرآن پاک میں جہاں رحمان کے بندوں کا ذکر کیا گیا وہاں اس چیز کو بڑے اچھے اور خوبصورت پیرائے میں بیان فرمایا. کیا؟ الذین ینفقون اموالہم, وہ لوگ جو مالوں کو خرچ کرتے ہیں. اب وہ اعلانیہ کریں اور چھپ کے کریں ہر لحاظ سے, لیکن دوسری جگہ اس مال کے خرچ کرنے کو فرمایا وہ میانہ روی سے خرچ کرتے ہیں. جہاں خرچ کرنے کی جتنی ضرورت ہے جی اتنا ہی خرچ کرتے ہیں, نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں, اعتدال کے ساتھ وہ خرچ کرتے ہیں. تو جب یہ چیز ہوتی ہے, دیکھیں حضرت عمر بن عبد العزیز کس انداز سے تربیت فرماتے ہیں. آپ نے خط دیکھا تو وہ تھوڑا سا کھلا کھلا لکھا ہوا تھا اور زیادہ پیجز میں تھا جی. تو آپ نے فرمایا اس کے الفاظ چھوٹے کرو, لائنوں کو تنگ کرو, اور یہ جو بات 3 صفحات میں لکھی ہے یہ ایک میں بھی آ سکتی تھی. فضول خرچی سے کیسے بچا جائے؟ اتنا ہم شادیوں میں دیکھیں, دیگر جگہوں پہ دیکھیں, اتنی فضول خرچی. جی. فضول خرچی کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ جب جو چیز ضرورت کے وقت کے لیے رکھنی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے. جی. تو آج کے دور میں اگر ہم سب قناعت سیکھ لیں, اللہ کے دیے ہوئے پہ راضی ہو جائیں, میرے رب نے جو دیا ہے اس پہ راضی یہ راضی ہے, میرے رب نے آج دیکھیں ہر بندے پہ ہر وقت خوشی نہیں رہتی. جی. ہر بندے پہ ہر وقت غم بھی نہیں رہتا. تلک الایام نداولھا بین الناس, رب یہ دن لوگوں کے درمیان گھماتا ہے پھراتا ہے, کبھی خوشی ہے کبھی غم ہے, کبھی غریبی ہے کبھی امیری ہے, بالکل یہ دن تو چلتے رہتے ہیں. حضور نے فرمایا مومن تو ہے ہی خیر میں, واہ, اس سے آزمائش آتی ہے صبر کر کے ثواب لے لیتا ہے. کیا بات ہے. اگر نعمت ملتی ہے شکر کر کے ثواب لے لیتا ہے. مومن کا تو معاملہ ہے ہی بلائی, خیر پر مبنی. تو مومن. اچھا پھر ان ساری باتوں کے پیچھے اگر ہم دیکھیں نا تو تھنکنگ جو ہے نا, سوچ کا بڑا عمل دخل ہے. ہم لوگ سکون کی تلاش میں اگر دیکھیں تو جو سکون تلاش کرتے کرتے ہم اپنے دوسرے معاملات خراب کر لیتے ہیں. جی. دنیا کو اچھا کرنے جا رہے ہیں, آخرت خراب ہو جاتی ہے. جی. تو بندہ مومن کی یہ شان ہے کہ اس کے سامنے جہاں دنیا ہے کتنی. جی. بھئی ایک بندے کی عمر 8 سال 80 سال لے لیں, 90 سال لے لیں, چلے 100 سال تک اس کی زندگی ہے, تو جو آخرت کی زندگی, قبر کی زندگی, اس کے معاملات کیا ہیں؟ اللہ. اچھا سوچ کی میں بات آپ کو بتاؤں کہ اگر بندہ تھنکنگ اپنی سوچ درست رکھے اور تلاش کرنا چاہے تو کیسے سکون اسے ملتا ہے. اس کے لیے میں مالک العلماء ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ کی ایک بات سناؤں جو انہوں نے بیان کی ہے. جی. یہ ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ اعلیٰ حضرت کے خطوط پڑھنے پہ معمور تھے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمت اللہ علیہ, آپ عصر سے مغرب آپ کی مجلس میں مختلف جگہوں سے جو خط آتے تو وہ پڑھے جاتے. کسی میں آپ کو لکھا ہوا ہے کہ آپ امام العصر ہیں, فقیہ العصر ہیں, آپ اس وقت کے سب سے بڑے عالم ہیں, بڑے بڑے آپ کو القابات دیے. کسی خطوط میں پڑھتے پڑھتے خط آیا آپ کو معاذ اللہ برا کہا گیا. ملک العلماء یہ جوش میں آ گئے کہ اس نے میرے پیر کے بارے میں, میرے استاد کے بارے میں ایسا کہا, میں ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کروں گا. اب دیکھیں اگر معاشرے میں سکون پیدا کرنا ہو, استاد, والدین, رہبر اور جو جن کے نیچے لوگ ہوتے ہیں وہ کس انداز سے اس سکون کو
پیدا کر سکتے ہیں اور لوگوں کی سوچ کو بدل سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا آپ چارہ جوئی کریں گے، قانونی چارہ جوئی کریں گے ان کے خلاف، آپ ایسے کیجئے، جائیے اندر فلاں طاق میں اور خطوط رکھے ہیں وہ لائیے۔ وہ لائے تو کسی میں اعلیٰ حضرت کی کس انداز سے تعریف ہے، کسی میں کس انداز سے کہ آپ محدث کبیر ہیں، تعریف ہی تعریفیں ہیں جی۔ اب اعلیٰ حضرت نے اس کو کیسے سکون میں بدلا جو بے چینی ان کے دل میں تھی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جنہوں نے میری اس طرح تعریف کی ہے آپ پہلے انہیں جائیدادیں بانٹ لیں، پھر دوسروں کے خلاف جا کے قانونی چارہ جوئی کیجئے گا۔ تو یہ اوور تھنکنگ بھی انسان کو چین نہیں لینے دیتی، یہ بے سکونی کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن جاتی ہے کہ بندہ جو نہیں سوچنا وہ سوچ رہا ہے۔ اپنی سوچ کو شریعت کے دائرے میں رکھ دیں گے تو ہم ہر لحاظ سے پرسکون ہو جائیں گے۔ کیا بات ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اپنی سوچ کو بڑی پیاری بات کی کہ ہم شریعت کے دائرے میں جب ہم رکھیں ہم پرسکون ہو جائیں گے، ہمیں دلی قلبی سکون ہمیں نصیب ہو جائے گا کہ جب ہم اپنے آپ کو شریعت کے تابع کر دیں۔ یقیناً شریعت جو بھی ہمیں احکام ہمیں شریعت مطہرہ کے ملتے ہیں وہ سکون پر مبنی ہے۔ کسی ایسے عمل، کوئی ایسا عمل شریعت مطہرہ میں نہیں ہے جو بے سکونی پر مبنی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی یاد میں سکون ہی سکون ہے۔ میں احمد بھائی آپ سے ایک سوال بڑھاؤں گا آپ کی طرف۔ سکون، آج ہم موضوع لے کر ہم چل رہے ہیں، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں سکون مل جائے۔ اچھا، ہم نے سنا بھی سکون کے حوالے سے بزرگان دین کا یہ طریقہ، وہ کیا ذرائع ہیں جو ہم اپنائیں اور ہمیں سکون حاصل ہو جائے؟ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر ایک چاہتا تو یہی ہے کہ سکون مل جائے، لیکن سکون کے ذرائع، سکون ملتا کن چیزوں سے ہے، اس کا بھی معلوم ہونا ضروری ہے۔ جی، وہ کیا چیزیں ہیں جن سے کسی انسان کو سکون مل جاتا ہے؟ نمبر 1، اللہ پر توکل کرنا۔ اللہ پر انسان توکل کرے، رب پر یقین رکھے اور اس کی رضا میں راضی ہو جائے، اور اسی پر افوض امری الی اللہ کہہ کر اپنی ساری ڈوریں اسی کے سپرد کر کے خود کو اس کا بندہ کہہ کر رکھ لے تو انسان سکون پا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک بڑی چیز ہے جو سکون میں ایک بہت بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان معاف کرنا شروع کرے۔ معاف کرنا شروع کرے۔ واہ، آئے دن سخی ہو جائے گا۔ ہاں، آئے دن ہر معاملات میں، گیدرنگ میں جب بیٹھتے ہیں، کسی کی بات بری لگی، کسی کا لہجہ برا لگا، کسی کا انداز، کسی کی تلخ کلامی، کسی کا آپ پر زیادتی کرنا، کسی بھی لحاظ سے انسان کو برا لگتا ہے۔ کب تک دل میں رکھتا رہے گا اور کتنی چیزیں رکھے گا؟ کس کس کے بارے میں کینہ پالے گا، کس کس کے بارے میں بغض آئے گا؟ بے سکونی، مسلسل بے سکونی۔ آسان سا طریقہ ہے، معاف کرنا شروع کر دیں۔ ذل العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ نبی پاک علیہ السلام کو رب العالمین جل جلالہ نے حکم دیا، محبوب معافی اختیار کیجئے، اور نبی پاک علیہ السلام نے بھی تو ارشاد فرمایا نا اپنے امت والوں سے، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ وہ 3 کام کرے۔ سل من قطعک، جو تجھ سے توڑتا ہے اسے جوڑ لے۔ واہ واہ واہ۔ رشتہ داریاں ہیں، دوستیاں ہیں، تعلقات ہیں، توڑنے والوں سے جوڑو۔ واعفو عمن ظلمک، ظالم بڑے بہت سے ظلم کریں گے، جو تم پر ظلم کرے معاف کرتے جاؤ، معاف کرتے۔ واحسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور دیکھنا کبھی تو وہ رک جائے گا، کبھی تو اسے بھی احساس ہو جائے گا کہ کب تک برائیاں کروں۔ تو ایک بڑی خوبصورت چیز ہے، انسان معاف کرنا شروع کرے تو اس سے انسان کی زندگی میں بڑا سکون آ جائے گا۔ ایک اور چیز ہے، انسان دوسروں کے لیے خیر خواہی کرے، صدقہ و خیرات کرے، کسی دوسرے کا دکھ کم کرنے لگ جائے، انسان بڑا سکون میں آ جائے گا۔ کیا بات ہے۔ اور یہ یوں سمجھ لیں کہ تجربے کی بات ہے، کوئی آتا ہے اپنا غم سنائے، دکھڑا سنائے، اور آپ سے کچھ ہو پائے اس کے لیے اور آپ کر دیں، اور اس کے بعد جو سکون ملتا ہے، جو ایک اطمینان ملتا ہے، بڑی پیاری بات کر رہے ہیں، بہت زیادہ سکون ملتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا طریقہ ہے، انسان صدقہ و خیرات کرے۔ آج کے اس دور میں، مشکل دور میں، مہنگائی کے اس دور میں، یقیناً جو احباب اللہ کے کسی بندے کی مدد کرتے ہیں، یہ جو سکون کی لذت ہے،
مدنی چینل کے ناظرین یقین کریں، یہ وہی جانے گا کہ جو کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، جو کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے، جو کسی کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتا ہے، یہ نیکی کا جو سکون اسے ملے گا یقیناً یہ وہ اسی کو وہی جانے گا۔ جی احمد بھائی۔ اسی طرح ایک بڑی خوبصورت چیز ہے، واہ، بے سکونیاں تو بہت سی آتی ہیں، انسان کیا کرے اپنے رب کی طرف توبہ استغفار سے رجوع کرتا رہے، لو رب کی بارگاہ میں لگائی رکھے، مالک کی طرف توبہ اور استغفار سے رجوع کرتا رہے، اپنی ابدیت ظاہر کرتا رہے، اس سے بھی انسان کو بڑا سکون ملتا ہے۔ ایک اور چیز جو انسان کے سکون کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انسان صابر و شاکر بن جائے، صابر شاکر، جو مل گیا شکر کرنے لگ جائے اور جو مصیبت آ گئی صبر کرنے لگ جائے، سکون ہی سکون ہے۔ دو چیزیں خاص طور پر ایک مسلمان کے لیے جس کی خاص ترغیب ہے، جس کا ذکر بھی ہوا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر ہے، انسان ذکر کرتا رہے، رب کی یاد میں بیٹھے تو اس یاد سے بھی سکون بڑا ملتا ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کی یاد سے بڑا سکون ملتا ہے۔ وہ ابھی جو نعت پڑھی تھی اس میں بھی شعر تھا نا، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، اور سکون پایا ہے بے کسی میں، حدود غم سے نکل گیا ہوں، خیال حضرت جب آ گیا ہے تو حدود غم بھی تھے، بے کسی میں سکون آتا نہیں ہے، بے کسی ایک اضطراب کی کیفیت ہوتی ہے، بے چینی سی ہوتی ہے، لیکن وہ عاشق کہتا ہے اس میں بھی مجھے سکون ملتا ہے، کب؟ جب حضور کو یاد کرتا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی یاد یہ سکون کا ایک ذریعہ، رب العالمین جل جلالہ کو یاد کرنا سکون کا ایک ذریعہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس طرح کا کوئی معاملہ درپیش ہوتا تو پیارے آقا نماز شروع کر دیتے تھے، کیا نماز ادا فرماتے اور اس سے سکون حاصل کرتے تھے۔ گرہن لگ جائے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیں، بادل گرجیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی یاد میں آ جائیں۔ یقیناً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر ایک عمل میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہماری رہنمائی کے لیے، امتیوں کو اطمینان کیسے مل جائے، امتیوں کو قرار کیسے نصیب ہو جائے، امتیوں کو سکون کیسے مل جائے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں کہیں کہ زندگی اس بات پر عبارت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعمال کیے ہیں کہ جن کی وجہ سے امتی سکون میں رہیں۔ کہیں تو مسواک کا حضور نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے، اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ تم پر فرض ہو جائے گی تو میں ہر نماز میں لازم کر دیتا کہ تم مسواک کرو۔ تہجد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض، ہمارے لیے نفل ہے، ہم نفل پڑھیں گے، نفل کا ثواب ہے، لیکن اس کا ثواب بھی کتنا زیادہ ہے، لیکن ہم پر تہجد کو فرض نہیں قرار دیا گیا۔ کئی ایک اور معاملات ہیں، اعمال ہیں۔ ایک صحابی نے حج کے بارے میں پوچھا، کیا یا رسول اللہ ہر سال حج ہے؟ حضور خاموش ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اگر میں ہاں کہہ دیتا ہر سال تم پر فرض ہو جاتا۔ اب خود سوچیں، ہر سال اگر حج فرض ہو جاتا تو بندہ کیسے حج کرتا؟ اللہ اکبر، ہر سال بندے پر حج فرض ہے، اس نے پیسے جمع کرنے ہیں صرف حج کے لیے۔ حج کے دور میں تو میرا خیال ہے اس کو سمجھنا مزید آسان ہو جائے گا کہ ایک بندہ جو جاب کرتا ہے اس نے جمع کر کے کئی سال لگ جاتے ہیں، جمع پونجی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد حج کی سعادت بندے کو نصیب ہوتی ہے۔ ایک بندہ چلے امیر کا امیر ہی تھا لیکن ہر سال وہ کچھ نہ کچھ بیچ رہا ہے، جائیداد بیچ رہا ہے، مکان ایک وقت آئے گا خالی ہو جائے گا۔ کیا پیارا عمل ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور شریعت نے زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت پر حج کو فرض کیا۔ سکون ہے، جو صاحب استطاعت ہے، جو حج کر سکتا ہے، جس پر حج فرض ہے، وہ اتنا مال رکھتا ہے کہ وہ سفری اخراجات اٹھا سکتا ہے، پیچھے جو گھر کے معاملات ہیں وہ سارے ٹھیک چل سکتے ہیں، وہ حج کرنے کے لیے جائے۔ جو یہ معاملات نہیں رکھتا، سفری اخراجات نہیں اٹھا سکتا، گھر کے معاملات پورے نہیں کر سکتا، اس میں شریعت نے فرض ہی نہیں کیا، وہ یہاں پر اطمینان میں رہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ تعالیٰ اسباب بنائے گا۔ ساتھ بھائی دو چار منٹ ہیں ہمارے پاس، اس کے بعد ہم نے ایک پیکج لینا ہے۔ پیکج بڑا پیارا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری بیٹیاں، حاجی اظہر صاحب کا پیکج ہے، انشاءاللہ ہم وہ لیں گے۔ اس سے پہلے میں آپ سے سوال کروں گا کہ بے سکونی آج کل یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کے کیا عوامل کیا ہیں؟ یہ کیوں بے سکونی بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ بڑا پیارا سوال آپ نے فرمایا۔ بے سکونی کے بہت سارے عوامل ہیں، بہت سارے اسباب بنتے ہیں، ان میں سے ایک سب سے بڑا جو سبب ہے نا وہ ہے حسد۔ حسد کہ بندہ آج دیکھتا ہے اپنے سے مافوق کو، اپنے سے اوپر والے کو کہ یار یہ آیا تو 1.5 کروڑ کی گاڑی میں آیا تھا، ابھی تو آئی فون 15 آیا اس کے ہاتھ کے اندر موجود ہے، ابھی محفل کے اندر آیا تو 1.5 لاکھ کی گھڑی پہن کر آیا تھا، ابھی یہ کسی شادی کے اندر گیا
تو اس کے پاس اتنا مہنگا چشمہ تھا. اب وہ بندہ سونے لگتا ہے تو اس کو سکون کی نیند نہیں آتی. کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو کیلکولیٹ دوسرے کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے, وہ حساب کتاب کر رہا ہوتا ہے کہ جناب اس کے پاس یہ اتنے کا, تو اس کے پاس پیسہ کتنا, وہ بھلے مزے سے سکون سے سو رہا ہو, اس کی نیندیں اڑ گئی ہیں, اب اس کی نیندیں حرام ہے, اس کی نیندیں حرام ہو جائیں گی. اب دیکھیں یہ حاسد ہے نا, جیلس اس کو کہا جاتا ہے نا, تو بندہ خود جل رہا ہوتا ہے اپنے اندر. وہ دوسرے کے پاس اتنی نعمتیں موجود ہیں لیکن یہ بندہ جلتا رہے گا, اس کے پاس یہ کہاں سے آ گیا, اس کے پاس یہ گاڑی کہاں سے آ گئی, اس کے پاس یہ موبائل کہاں سے آ گیا. تو اگر اللہ رب العالمین نے اس کو یہ نعمت دی ہے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں نا کہ مولا کہ تو نے اس پر جو اپنا انعام فرمایا اس کے صدقے میرے اوپر کیا بات ہے. یہاں پر وہی نقیب بھائی نے جو بات کی تھی قناعت کی, کہ اگر بندے کو قناعت نصیب ہو جائے وہ ہر دکھ سے درد سے بالکل خالی ہو جائے گا, اللہ کے دیے پہ راضی ہو جائے. اب میں ایڈ کر دوں, جی یہ مفتی قاسم صاحب کا جملہ ہے غالباً. آپ نے فرمایا یا تو چاہت جو ہے اس کو حاصل کر لو, یا جو حاصل ہے اسی کو چاہت بنا لو, کیا بات ہے, زندگی پرسکون. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. یہ دیکھیں یہ حسد ہے نا کہ بندہ دوسروں سے جو جلنا شروع ہو جاتا ہے. اب محسود کو کچھ نہیں ہو رہا جس سے حسد کیا جا رہا ہے, اس کا کوئی نقصان نہیں ہے, لیکن جو حاسد ہے حسد کرنے والا دنیا میں تو اس کا نقصان ہے کہ بندہ ہر وقت بے چین رہتا ہے, بے سکون رہتا ہے, نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. پھر نیند کی ٹیبلیٹ کھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی نیند نہیں آ رہی, تو وہ گولیاں کھا کر پھر نیند آرام کو سکون کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھ لیں, ہم نے اپنے دل میں کسی کا حسد تو نہیں پالا ہوا. اب دیکھیں دنیاوی نقصان تو یہ بندہ بے سکون رہتا ہے, لیکن اخروی نقصان کیا ہوتا ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکیاں حسد بندے کی نیکی کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاتا ہے. اب بندہ نیکی کرتا ہے لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے دل میں کسی کا حسد پال کر اپنی نیکیوں کو ضائع کر دے. تو بڑی پیاری نصیحت نبی کریم رؤوف الرحیم حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ آپس میں تم ایک دوسرے سے حسد نہ کرو, وَلَا تُبَاغِضُوا, آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو, وَلَا تُدَابِرُوا, آپس میں ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان نہ کرو, بلکہ اللہ کے بندوں آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. کیونکہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ تو آپس میں مسلمان بھائی بھائی ہیں نا, اور بھائی بھائی کا جو ہے وہ محسن ہوتا ہے, اس کا دشمن نہیں ہوتا. تو دشمن نہ بنو بلکہ محسن بن کر اللہ کے بندوں آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. حسد کو چھوڑ دو, بغض اور عداوت کو چھوڑ دو, ایک دوسرے کی برائیاں کرنا چھوڑ دو, تمہاری زندگی میں سکون آ جائے. کیا بات ہے. زندگی کا سکون پانے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیاری پیاری حدیث آپ نے سماعت فرمائے, اس پر عمل کریں, انشاءاللہ ہماری زندگی پرسکون ہو جائے گی. آئیے پیکیج دیکھتے ہیں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹیاں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا یہ سیگمنٹ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں. حضرت سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ عنہا, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی ہیں, بیٹی ہیں. حضرت ام کلثوم کی ولادت اعلان نبوت سے 6 سال پہلے مکہ مکرمہ میں ہوئی. آپ نے آغوش نبوت میں پرورش پائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بے حد محبت فرماتے تھے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے ان کی پرورش فرمائی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہی آپ نے اسلام قبول کیا. حضرت رقیہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی بھی ہیں, یہ آپ سے چھوٹی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام ام کلثوم رکھا. کلثوم کا معنی ہے پرگوشت چہرے والا, جس کے نین نقش خوبصورت اور رخسار بھرے ہوئے, ایسے ہوں کہ گوشت لٹک کر بدنما نہ لگے. ایسی عورت کو مکلثمہ کہتے ہیں. اسی طرح گول اور پرگوشت چہرے کو وجہن مکلثم کہا جاتا ہے. لسان العرب میں کلثوم مرد کے لیے ہے اور ام کلثوم عورت کے لیے. خیال رہے ابو یا ام والا نام کنیت کہلاتا ہے, جیسے ابو ہریرہ, ام کلثوم. علامہ قسطلانی فرماتے ہیں حضرت ام کلثوم کا کوئی نام اور معروف نہیں, آپ کنیت ہی سے پہچانی جاتی ہیں. اس کے تحت علامہ زرقانی نے فرمایا اس کے علاوہ آپ کا کوئی نام تھا ہی نہیں, ظاہر ہے یہ کنیت ہی آپ کا اصل نام ہے. حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی اعلان نبوت سے پہلے ابو لہب کے چھوٹے بیٹے عتیبہ سے ہوا تھا. جب سورہ لہب نازل ہوئی تو بدنصیب عتیبہ نے اپنے باپ کے کہنے پر طلاق دے دی. نہ صرف اتنا بلکہ اس بدبخت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت گستاخی کی.
اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ نکلا، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط فرما۔ یہ بدبخت اپنے باپ کے ساتھ ایک سفر پر تھا، ڈر کے مارے تجارتی سامان اکٹھا کر کے اس کے اوپر بستر لگایا جاتا تھا تاکہ کوئی درندہ نقصان نہ پہنچا سکے۔ ایک رات اچانک شیر آیا اور اوپر چڑھ کر اس بدبخت کے ٹکڑے کر ڈالے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 7 مہینے بعد حضرت ام کلثوم نے ہجرت کی۔ سیرت مصطفیٰ صفحہ 180 پر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کہ ابھی حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان ہی میں تشریف فرما تھے، آپ نے اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو رافع کو 500 درہم اور 2 اونٹ دے کر مکہ بھیجا تاکہ یہ دونوں صاحبان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل و عیال کو مدینہ لائیں۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم اور آپ کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ عنہا اور حضرت اسامہ بن زید اور ام ایمن کو مدینے لے آئے۔ یہ سب لوگ مدینہ آ کر پہلے حضرت حارثہ بن نعمان کے مکان پر ٹھہرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیاں اور حضور علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی ہر ذوات، ہر شے ہی بڑی مقدس ہوتی ہے، بڑی اعلیٰ ہو جاتی ہے، اور جن کا تو خونی رشتہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو حضور کی آل ہیں، حضور کی اولاد ہیں، ان کی کیا ہی شان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی آل کی بھی محبت نصیب فرمائے، ہمارے یوں کہیں کہ رگو پہ میں رچ بس جائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی محبت، حضور نبی پاک علیہ السلام سے نسبت جس چیز کو بھی ہوئی ہے، جس چیز نے بھی تعلق جوڑا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف بخشا ہے تعلق کا، اللہ ہمیں ان نسبتوں کا بھی پاس رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ کالز ہیں ہمارے پاس، آئیے آپ کی کالز لیتے ہیں۔ جی کھلے آنکھ صلی اللہ پروگرام ماشاءاللہ بہت ہی پیارا چل رہا ہے۔ آج کا ٹاپک ہے سکون۔ تو سید ثاقب شاہ صاحب سے میری عرض ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ نہ وہ خود سکون سے رہتے ہیں، نہ بچوں کو، گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، اہل محلہ کو، کسی کو بھی سکون سے نہیں رہنے دیتے۔ تو ایسی طبیعت والوں کے حوالے سے آپ کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ وہ خود بھی سکون سے رہیں اور دوسروں کو بھی سکون سے رہنے دیں، اور کلام بھی سنا دیں۔ عمر بھائی سے عرض ہے جو پڑھتے ہیں اللہ اللہ والا کلام نے، جو کیا بات ہے۔ اس حوالے سے تو ایک حدیث پاک میں آتا ہے، المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے کہ جو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ دے، اسے اذیت نہ پہنچائے۔ مسلمان کی تعریف ہی یہ ہے۔ ہم حقیقی مسلمان بنے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان فرامین پر عمل کرتے ہوئے نہ خود زبان سے کسی کو تکلیف دیں اور نہ ہی اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف دیں۔ جی کال دیجیے۔ ماشاءاللہ آج کا موضوع بڑا اچھا رکھا آپ نے، سلسلہ میں دیکھ رہا تھا۔ اس چیز کو بھی لیا جائے، آج کل لوگ جو نا سکون کی تلاش میں کوئی دوائیاں کھا کے سویا ہوا ہے، کوئی ضعیف ہے بیچارہ، بڑی عمر کا ہے، بڑی مشکلوں سے سوتا ہے، تو نیچے کوئی باجے بجا رہا ہے، تو کوئی کیا کر رہا ہے، کسی کی بارات جا رہی ہے تو ڈھول ڈمکے چل رہے، تو اس کی وجہ سے سکون پورا برباد ہو جاتا ہے۔ اس چیز کو بھی لیں۔ نقیب بھائی، یہ ابھی 14 اگست آنے والا ہے، اور یہ کیفیت ہوگی بالخصوص 14 اگست میں لوگ بڑے بڑے بھاجے لے لیتے ہیں معاذ اللہ۔ ہم تو اپنے اسلاف کی قربانیوں کو بھول چکے، اور یہ والا بھی ایک انداز ہے۔ اور یقیناً جس طرح ہمارے کالر نے کہا ہے کہ گھر میں کوئی مریض ہے، بچہ ہے، کس تکلیف میں وہ گزر رہا ہے، اسے نیند نہیں آ رہی، کسی نے دوائیاں لی ہیں اور اب وہ سو رہا ہے، اور ساتھ ہی باجے بجنا شروع ہو گئے، پٹاخے بجتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں معاذ اللہ، جو تو قانونی بھی جرم ہے، وہ تو بالکل ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ فائرنگ، پٹاخے، یہ اس طرح تو ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کیا فرمائیں گے ایسے افراد کے بارے میں؟ اس کی بہت بڑی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ احساس ذمہ داری کا نہ ہونا۔ جہاں مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ جو جتنا اچھا مسلمان ہوتا ہے وہ اتنا اچھا انسان بھی ہوتا ہے۔ تو ایک انسان کے لیے دوسرے انسان کے حوالے سے کیا احساس ذمہ داری ہے۔ جیسے ایک شخص ہے، وہ ہمارے ایک بزرگ ولی اللہ، ان کو سلائی کے عوض میں، چیز خریدنے کے عوض میں کھوٹا سکہ دے کے چلا جاتا ہے،
ایک دن وہ خود نہیں تھے، ان کا شاگرد تھا دکان پہ، تو اس نے لینے سے منع کر دیا۔ جب وہ آئے تو اس نے بتایا کہ یوں یوں ہوا ہے، وہ مجھے کھوٹا سکہ دے رہا تھا، جعلی سکہ دے رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا لیا کیوں نہیں؟ اس نے کہا جعلی تھا۔ کہا میں اتنے عرصے سے لے رہا تھا کہ یہ کہیں دوسرے کو نہ دے دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا جذبہ ہے، کسی دوسرے کو نہ دے دے۔ تو اس طرح مسلمانوں کے سکون کو برباد کرنے کے جو ذرائع ہیں، اس کی تو شریعت میں پذیرائی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں رات دیر میں باہر کے قافلوں کی انٹری کو منع کیا ہوا تھا کہ اونٹ آئیں گے، گھوڑے آئیں گے، تو جو لوگ سو رہے ہیں ان کی ٹاپوں سے ان کی نیند خراب ہوگی۔ یہ قانون بنایا تھا کہ مدینے میں انٹری رات دیر میں نہیں ہوگی کہ لوگوں کی نیند خراب نہ ہو۔ اور پھر آپ دیکھیں سو رہا ہو تو شریعت کہتی ہے اونچا قرآن پاک بھی نہیں پڑھنا۔ جب اونچا قرآن نہیں پڑھنا کہ اس کو تکلیف ہوگی، تو پھر یہ باجوں کا اور اس طرح کی چیزوں کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ ہم اپنے سکون کے لیے، اپنے مزے کے لیے، اپنی چاہت کے لیے لوگوں کو بے سکون کر دیں، اسے کوئی سمجھدار بھی نہیں کہے گا۔ دوسروں کے لیے اپنے نرمی کے، اچھائی کے بازو پھیلائیں، اللہ مدد فرمائے گا۔ حضور نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اس بندے کی مدد فرماتا ہے جو اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ پھر فرمایا من یسر مسلمان، جو کسی مسلمان پہ آسانی کرتا ہے، یسرہ اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت والے دن اس کے لیے آسانی فرمائے گا۔ تو مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، مسلمانوں کے لیے آزمائش کا سبب نہ بنے۔ میری وجہ سے کوئی نہ سو سکے، میری وجہ سے دوسرا تکلیف میں آ جائے، تو یہ میرے لیے سوچنے کا بلکہ افسوس کا مقام ہوگا۔ بڑا پیارا ایک رسالہ ہے ایذائے مسلم، اگر اس کا مطالعہ کر لیا جائے تو میرا خیال ہے ہمیں بہت سارے جوابات اس میں سے بھی مل جائیں گے۔ احمد بھی آپ کچھ فرما رہے ہیں؟ سید صاحب میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے جسے بڑے حکماء نے نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ بہتر تو یہ ہے، سب سے اچھا کام تو یہ ہے کسی کا بھلا کرو، بھلا کرو، بھلا کرو، کسی بھی طریقے سے کسی کو فائدہ پہنچاؤ۔ نہیں کر سکتے کم سے کم اتنا تو نہ کرو کہ آپ کی وجہ سے اذیت پہنچے۔ تو آپ پہلا نہیں کر رہے، کسی کا بھلا نہیں کر رہے، تو اسے نقصان کیوں دیتے ہیں، اسے اذیت کیوں دیتے ہیں؟ تو کم سے کم اس چیز سے تو رکیں تاکہ اپنی بھی آخرت خراب نہ ہو اور اس کے لیے بھی بے سکونی کا سامان نہ ہو۔ کیا بات ہے جی۔ اگلی کال دیں، دیکھتے ہیں کالر ہمیں کیا کہہ رہے ہیں جی۔ کراچی سے بات کر رہا ہوں راشد، مجھے ایک کلام سنا دیں، سکون پایا ہے۔ کیا بات ہے، آج موضوع بھی سکون ہے اور فرمائش بھی پہلی ہمارے پاس سکون پایا ہے آئی ہے جی۔ اور کال دیجیے۔ میرا نام سید ارسلان ہے۔ سید ثاقب شاہ صاحب سے عرض یہ ہے کہ ماشاءاللہ جو آپ نے آج موضوع رکھا ہے سکون، اس کی آج کل لوگوں میں بہت کمی دیکھی جاتی ہے، تو ہم اس کو کیسے سکون کو اپنائیں، اپنے دلوں میں لے کر آئیں، اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں، کیا کریں؟ گفتگو ہماری تقریباً اسی حوالے سے ہو رہی ہے کہ ہم اسلاف کی زندگیوں کو دیکھیں، قرآن و حدیث کو دیکھیں، اور پھر ہم وہ اعمال، وہ ذرائع، وہ وجوہات، وہ چیزیں کہ جو بے سکونی کا سبب بن رہی ہیں ان پہ غور کریں، اور خود بخود ہی انشاءاللہ ہم سکون کی طرف چلے جائیں گے جی۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ آپ اور اطاری ہے، میں ڈاپو سے بات کر رہا ہوں، آٹھو تاتارا نام محمد ہیتا اٹھارا نام محمد۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کچھ میسیجز بھی ہیں۔ شہر خانپور سے ایک بھائی ہیں، میسیج کر رہے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میری عمر بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام ضرور سنا دیں، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا۔ ایک اور میسیج ہے، کہہ رہے ہیں جی شاہ صاحب جامعۃ المدینہ کے امتحانات شروع ہونے والے ہیں، دعا فرما دیجیے۔ جی بالکل، امتحانات شروع ہونے والے ہیں، اور اس وقت جامعۃ المدینہ جس جامعہ میں جامعہ حبیبیہ دورجی کالونی میں جہاں میں خدمات سر انجام دے رہا ہوں ایز اے ناظم، تو وہیں پر الحمدللہ ہمارے استاد احمد رضا بھائی بھی ہوتے ہیں، مدرس ہیں، اور ہمارے مولانا نقیب مدنی صاحب بھی وہیں پر مدرس ہیں، تدریس فرماتے ہیں، استاد ہیں ماشاءاللہ۔ آج یوں کہیں کہ ہمارے ایک ہی جامعہ کے ہم
3 افراد یہاں پر موجود ہیں۔ ایک اور میسیج ہے، سلام ثاقب بھائی دعا فرما دیں، اللہ پاک نزاع کی سختیوں سے بچائے، قبر کے عذاب سے بچائے، قبر کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پرسکون فرما دے، آمین۔ اللہ پاک کرم فرما دے، دنیا آخرت پرسکون ہو جائے۔ اچھا، عمر بھائی سے عرض ہے کہ کلام سنا دیں، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، یہ کلام سنا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو، سب کے حق میں یہ دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، دنیا آخرت ہماری پرسکون فرما دے۔ کہہ رہے ہیں جی عمر بھائی چنیوٹ سے میسیج ہے، کوئی نہیں ہے ہمارا حضور دیکھیں نا، یہ کلام سنا دیں۔ یہ فرسٹ ٹائم میں نے کلام کا میسیج سنا ہے، چلیں۔ اچھا جی، سلام کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سید ثاقب شاہ صاحب، آپ کو اور مدنی چینل کے حاضرین اور ناظرین کو عرس مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 638 عرس یہ مبارک ہو جی، بہت شکریہ جی، خیر مبارک، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ مجھے یہ کلام سنا دیں، مدینے کے والی دو عالم کے داتا، میری بھی نظر سوئے طیبہ لگی ہے، سبحان اللہ۔ ایک اور میسیج ہے جی، میرا نام غلام احمد ہے، آج یہ نعت سنا دیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ سلام ثاقب بھائی، اشفاق بھائی کا کلام، مدینے دیاں پاک گلیاں۔ میرا نام علی شہزاد اتاری ہے، میں اقبال نگر سے ہوں، کلام سنا دیں، کرم جو آپ کا اے سید ابرار ہو جائے، سبحان اللہ، یہ کلام سنا دیں، مجھے یہ کلام سنا دیں، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بنت محمد اشرف اتاریہ جہانیہ۔ کچھ کالز اور بھی ہیں۔ میرا نام محمد فرمان ہے، میں میاں والی سے بات کر رہا ہوں۔ نعت خان بھائی سے گزارش ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، جزاک اللہ خیرا۔ نیکسٹ کال۔ آج کل کے دور میں لوگوں کی مدد کریں تو لوگ آتے ہیں تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، کچھ اس کے لیے مانگتے ہیں پیسے، کسی کو اگر ادھار دے دیں تو وہ پیسے واپس نہیں کرتے، بس سے پھر تنگ کرتے ہیں یا آگے پھر دشمنیاں بن جاتی ہیں، اس کا کیا کرنا چاہیے؟ نہیں اللہ اللہ اللہ۔ احمد بھی کیا فرماتے ہیں؟ انہیں خود سوچنا چاہیے، جو آپ کے لیے تسکین کا سامان کریں خود ہی ان کے لیے بے سکونی کرنے لگ جاؤ، کتنی عجیب سی بات ہے۔ وہ وقت کہ جب آپ اس سے ساری امیدیں لگا کے اس کے پاس گئے کہ یہاں سے کچھ ہو جائے گا، اور اس نے آپ کی امیدوں کو رائے گاہ نہیں جانے دیا، آپ کی امیدوں پر پورا اترا۔ اب آپ کی باری ہے، وہ آپ کا محسن بھی ہے، اور محسن کو تو اس کے احسان کا بدلہ دینا چاہیے، تو یہ تو ایک بہت سخت بات ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی تعلیمات میں ہے کہ قرض لینے والے کے بارے میں اس بات کا حکم ارشاد فرمایا کہ قرض ادائیگی ادا کرنے میں جلدی کرے، اور پھر مدت آ گئی ہے اور بلا وجہ کی ٹال مٹول، کئیوں کی عادت ہو جاتی ہے نا، جان بوجھ کے وہ یوں انہیں تعطیل کرتے ہیں یا اسے یوں مؤخر کرتے ہیں بلا وجہ، ایک ان کی عادت سی ہے، تو یہ بہت سخت بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو پھر ایسا وقت بھی آئے آپ کے لیے کوئی بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر آج آپ کسی کے لیے گڑھا کھودیں گے، کل ایسا نہ ہو آپ کے لیے گڑھا کھود جائے۔ یہ ایک مثال دی جاتی ہے، آج اگر آپ کسی کے لیے گڑھا کھود رہے ہیں تو کل آپ بھی تو اس گڑھے میں گر سکتے ہیں، اور دنیا مکافات عمل ہے۔ آج اگر آپ کسی کو تنگ کر رہے ہیں، کل آپ کو بھی تو زمانہ تنگ کرے گا، ستائے گا۔ اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے۔ اور کال دیجیے گا۔ میرا نام عالیہ تاریہ ہے، میں جامپور سے بات کر رہی۔ ثاقب بھائی مجھے یہ والا کلام سنا دے، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی۔ ماشاء اللہ۔ عمر بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ عمر بھائی کچھ کلام کی فرمائش ہے آپ سے۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ سے
شمع تیری طرف لگی رہے، لطف میری جان کو سوزو گداز کا، کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا، بے نوا کی نوا سنتا ہے، التجا سب کی خدا سنتا ہے، التجا سب کی خدا سنتا ہے، ہم کے بندے ثنا کرتے ہیں، وہ کہ خالق ہے صدا سنتا ہے، میں بندہ عاصی ہوں، میں بندہ عاصی ہوں،
مشکل ایک تیرا اشارہ اور آسان ہو مشکل ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں میں بندہ عاصی ہوں میں بندہ عاصی ہوں پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا مولا برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا میں بندہ عاصی ہوں جھکی ہوئی جب بھی ہے حضور دیکھنا جھکی ہوئی جب بھی ہے حضور دیکھنا ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھنا ہمارا قلب حزین ہے حضور دیکھنا کسی کا کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں کسی کا کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھنا ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھنا ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھنا حضور کوئی نہیں آپ کے سوا میرا حضور کوئی نہیں آپ کے سوا میرا حضور کوئی نہیں ہے حضور دیکھنا ہمارا کوئی
نکل گیا ہوں سکون پایا بے کسی میں حدود غم سے نکل گیا کتنی منزل خدا ہی جانے نکل گیا ہوں میرے جنازے پہ رونے اللہ ہمیں حضور کی یاد نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، چونکہ وقت مختصر ہے، اختتام کی طرف ہے، موضوع ہمارا سکون ہے۔ ایک آخری سوال میں نقیب بھائی آپ سے لوں گا۔ سکون پانے کے لیے اکثر غلط ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں، کون کون سے ذرائع ہیں جو سکون پانے کے لیے نارملی غلط ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں، اور پھر ان ذرائع کے جو نقصانات ہیں وہ کیا معاشرے میں رونما ہوتے ہیں؟ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ اگر میں اکائی سے شروع کروں، چونکہ فرد معاشرے کی اکائی ہے جی، اور ایک گھر یہ معاشرے کی اکائی ہوتا ہے، تو گھر کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بچے شور کر رہے ہیں تو ان کو موبائل پکڑا دیا جاتا ہے کہ اس کو استعمال کریں، سکون ہمیں ملے گا، تو یہاں ہم غیر محسوس طریقے سے جہاں بچوں کا نقصان کر رہے ہیں وہاں معاشرے کا بھی ایک نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا،
اس کا یہ ہے کہ بچہ جب زیادہ کثرت سے موبائل استعمال کرتا ہے تو وہ اتنا اس کا ذہنی انتشار اس کے اندر پیدا ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ چڑچڑا پن اس کے اندر آتا ہے. جب بھی موبائل لیں گے تو وہ رونا شروع کر دے گا، پھر موبائل دیں گے. تو اس کا یہ طریقہ نہیں کہ ہر بار رونے پہ آپ نے بچے کو موبائل دینا ہے، شور پہ موبائل دینا ہے. بچے کو ایسی ایکٹیویٹی دیں جس سے اس کی صحت پہ برا اثر نہ پڑے، وہ آگے کچھ اس سے سیکھے اور پھر یہ میڈیکلی بھی اس کے لیے کوئی نقصانات نہ ہوں. جب بچے کی ہر خواہش کو پورا کیا جاتا ہے تو کل اس نے باہر بھی نکلنا ہے، روڈ پہ بھی چلنا ہے. چونکہ باپ اس کی خواہشات کو پورا کر رہا ہے، اب اس کا ایگو اتنا بڑھ چکا ہوتا ہے، جس چیز سے اس کا ایگو ہرٹ ہوتا ہے تو یہ وہاں پھر معاشرے میں نقصان کا سبب ہے. بھئی باہر روڈ پہ اگر کسی سے بحث بھی ہوتی ہے، وہ اس کا باپ نہیں ہے، سامنے بھائی نہیں ہے، ماں نہیں ہے. گھر میں تو جو یہ کرے، ضد کرے، پوری کر دی جاتی تھی، تو باہر تو دوسرے لوگ ہیں، پھر اس سے جھگڑے بنتے ہیں اور ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. تو بچوں کو نہ کرنا بھی سکھائیں، بچوں کے سامنے کوئی ایسے کام بھی کریں کہ انہیں پتہ چلے کہ یہ نہیں کرنے. پھر اس طرح اگر ہم دیگر ذرائع میں دیکھیں، بڑوں میں دیکھیں، تو گانے سنے جاتے ہیں سکون کے لیے، فلمیں دیکھی جاتی ہیں. اللہ کی پناہ. پھر جیسے ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ امام صاحب مجھے خواب میں سانپ نظر آتے ہیں. تو میں پوچھتے میں نے اسے کہا رات کو آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہوں گے، دیگر کام کرتے ہوں گے. تو اس نے بتایا کہ میں اس ٹائم تک سو نہیں پاتا جب تک میں کوئی فلم نہ دیکھ لوں. اللہ کی پناہ، استغفر اللہ. تو اب اس طرح کے جو ذرائع ہیں، جس رب نے سکون دینا ہے، جب اس سے ہی تعلق نہیں ہوگا تو سکون ملے گا کہاں؟ ہم نے تو وہ راستہ ہی بند کر دیا جہاں سے سکون آنا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہترین فرمان ہے جو ہمارے اس سارے موضوع کو سمیٹ دے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من اراد عزن بلا عشیرہ و غنن بلا مال و حیبتن بلا سلطان و وجاہتن بلا اخوان. فرمایا جو چاہے کہ اسے عزت ملے لیکن فیملی سپورٹ نہیں. بعض اوقات فیملی سپورٹ، فیملی بیک گراؤنڈ اتنا اچھا ہوتا ہے، بندہ کچھ نہ بھی کرے تو اسے عزت ملتی ہے. کہا کسی کو جو چاہتا ہے مجھے سوسائٹی میں پہچانا جائے، میرا روب ہو، وجاہت ہو، وقار ہو، لیکن کوئی اس کا نام لینے والا نہیں، نام لیوا نہیں جو اس کی تعریفیں جگہ جگہ کرے. جو چاہتا ہے کہ مالدار ہو جاؤں لیکن مال نہیں ہے، چاہت ہے مالدار ہو جاؤں. تو حضرت علی نے ایک لائن میں سارے مسائل کا حل بتایا. فرمایا فَلْيَخْرُجْ مِنْ ذِلِّ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، اللہ کی نافرمانی کے ذلت والے راستوں کو چھوڑ کر اِلَى عِزِّ طَاعَةِ اللَّهِ، اللہ کی فرما برداری کے عزت والے راستوں پہ آ جاؤ، اللہ یہ ساری چیزیں تمہیں عطا فرمائے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہمیں سکون عطا فرمائے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری ایک بات کی ہے ایک شخص کے حوالے سے. اللہ کا ذکر جب بندہ کرتا ہے، حضرت عثمان مغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ان کے ایک مرید نے آ کر کہا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میری رغبت نہیں ہوتی لیکن میری زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے. اس پر آپ نے فرمایا کہ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کر کہ تمہارے جسم کا ایک عضو یعنی زبان جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ کرے ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ کیفیت ہماری بنے، ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں. صلاۃ والسلام. آئیے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے خود سے کہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے خود سے کہے ہر رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں
چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے